بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خطاب تو قبلہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب وہ فرمائیں گے، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور جیسے مخلصی فی اللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری عزیز الدین کوکب صاحب فرما رہے تھے کہ مولوی آج آ گئے ہیں تو ان کی جان جلدی چھوڑ دو۔ ویسے لیٹ میں نہیں ہوا حضرت، میں 8 بجے کا آیا ہوا ہوں۔ تو باقی آپ فرما رہے تھے کہ دلوں کو وسیع کریں، تو لبیک والوں نے دل وسیع کیے ہوئے ہیں اور پولیس والوں نے لسٹیں وسیع کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، میں سب سے دستبستہ عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کل لسٹیں بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ آپ کا تعلق لبیک سے ہے یا نہیں؟ نہیں، میں آپ سے تھوڑا ہی پوچھ رہا ہوں بھائی، اور میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق لبیک سے ہے یا نہیں؟ جس دن ہمارے قائد محترم نے اعلان کیا، کریک ڈاؤن ہوا، اللہ کے فضل سے آپ بھی جیل میں ہی ہوں گے۔ اور پھر عزیز الدین کوکب صاحب فرما رہے تھے 50 لاکھ کی تقریر۔ حضرت لبیک کو یہ اعزاز حاصل ہے، لاکھ والی بھی تقریر جیل میں روز رات کو مفت ہوتی ہے۔ اور نعت بھی وہاں مفت ہوتی ہے۔ وہاں پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے سٹیج کا وہ مزہ ہے ہی نہیں۔ وہاں سننے کا بھی مزہ ہے اور پڑھنے کا بھی بڑا مزہ ہے۔ باقی لبیک والوں نے کفن بھی مفت دے رہے ہیں۔ چودھری قدیر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ میں نے چودھری قدیر صاحب کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اس دفعہ پولیس والوں نے کسی کی بات ماننی نہیں کہ میرا لبیک سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ سب ویسی باتیں تمام علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ اب تو اہل سنت کے نہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی ہم سے فون کر کے رابطے کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، بے شک آپ لوگ گرفتار ہو جائیں، پیچھے ہم کام سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جتنے علماء راول پنڈی، اسلام آباد، دائیں بائیں، کوئی مسجد خالی نہیں جو عالم دین ہمارے ساتھ نہ ہو۔ پولیس والے یہ نوٹ کر لیں بات کو۔ یہ کتنے کے علماء کو گرفتار کریں گے؟ ان کے پاس تو اتنا خرچہ ہی نہیں یہ ایک دن کی روٹی بھی ہمیں دے سکے۔ لہذا آپ لوگ دلیر ہو جائیں، اور جیسے ہمارے مدنی بھائی دعوت اسلامی والے پیارے بھائی میٹھی میٹھی نیت کرواتے ہیں نا کہ 3 دن کی آپ نیت کریں، ہفتے کی کریں، 40 دن کی کریں، تو وہ ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آج آپ مسجد میں بیٹھ کر نیت کر لیں، حضور میں 40 دن جیل جانے کی نیت کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
آپ نیت کر لیں میں نے 40 دن حضور کے لیے جیل میں جانا ہے. آپ یہی سمجھے عمرے پر گیا ہوا ہوں, میں سمجھتا ہوں عمرے سے زیادہ یہ ثواب ہے. اس لیے اس دفعہ رب نواز صاحب اکیلے نہیں ہونے چاہیے, ساتھ مسجد کمیٹی بھی ہونی چاہیے اور اہل محلہ بھی ہونے چاہیے. پولیس والے تھک جائیں یار, یہ بار بار یہ صادقہ باد تھانے سے اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. آپ لوگ دلیر ہوں, آپ لوگوں کو ویسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیل کا نام سن کر, پتہ نہیں کیا بات ہے. لوگ چرس پاؤڈر میں چلے جاتے ہیں جیل میں. میں آپ کو بات بتا دوں, جب پہلی دفعہ میں جیل میں گیا نا تو فاروق الحسن صاحب کو لاہور انہوں نے شفٹ کر دیا, اور میرے بھائی اور عثمان مرزا صاحب, حاجی طاہر صاحب, ان لوگوں کی ضمانتیں ہوگی, تو میں 4 چکیوں میں اکیلا ہی رہ گیا. اب وہ جو کھانا دینے والا تھا اسی سے ملاقات تھی, تو وہ آیا پٹھان, بڑا خوبصورت نوجوان. تو اس نے مجھے کہا مولانا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں اپنے جیل کیسے کاٹنی ہے. میں 6 مہینے یہاں چکی میں رہ کر گیا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگا ایک تو آپ نے گھر کا خیال نہیں کرنا, دوسرا یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے عبادت کا موقع دیا, یہاں عبادت کرتے رہے, آپ کی جیل کٹ جائے گی. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کس کیس میں آئے؟ کہنے لگا مجھ سے 4 من پاؤڈر پکڑا گیا تھا, 35 سال مجھے سزا ہوئی, 7 سال میں نے کاٹ لی ہے, میرا کیس سپریم کورٹ میں ہے, اور مجھے امید ہے کہ اب میں 6 مہینے بعد رہا ہو جاؤں گا. جیل میں جا کر بندہ دلیر کیسے ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا یار اتنا خوبصورت تو آدمی ہے, زندگی کے 6-7 سال تیرے ضائع ہو گئے, اب تو نے توبہ کر لی ہوگی, بڑا پچھتاوا ہوگا. تو اس کے جواب نے مجھے بڑا دلیر کیا. اس نے کہا نہیں مولوی صاحب, پہلے مجھے راستہ نہیں پتا تھا, اب مجھے راستہ پتا چل گیا ہے, میں اب 8 من کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں. اور اب میں نے کہا یہ پاؤڈر کے کیس میں آیا ہے, 7 سال جیل کاٹ کے بھی اس کے قدموں میں لغزش نہیں آئی. ہم ناموس رسالت کے لیے آئے اور مہینے بعد لکھ دے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے آپ نے دلیر ہونا ہے. اب دیکھیں نا یہ پولیس کی اپنی حکمت عملی ہوگی, ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے, لہذا ممکن ہے کہ کچھ ہم مین بندے ہمارے پہلے ہی گرفتار ہو جائیں. تو انڈر گراؤنڈ ڈیوٹیاں سب کی لگ گئی ہیں, یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے بات. انڈر گراؤنڈ سب کی ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں. آپ نے 3-4 دن پہلے یہ ٹچ فون بالکل نہیں استعمال کرنا, اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیں. نئی سمیں جو ہیں مختلف ناموں سے آپ نکلوا لیں. پرانے 3310 والے سیٹ جو ہیں وہ اپنے پاس آپ رکھیں, رابطہ آپس میں رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس ٹچ فون نہ ہو, آپ کا شناختی کارڈ نہ ہو, ATM کارڈ نہ ہو, تھانے کی دیوار کے ساتھ آپ کھڑے رہیں, یہ آپ کو نہیں پکڑ سکتے. باقی قبلہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے ہمارے مرکزی امیر صاحبزادہ سعد رضوی صاحب, وہ ہمیں جو کال دیں گے لاہور کی دیں گے, لاہور جائیں گے. لیاقت باغ کی دیں گے, لیاقت باغ جائیں گے. فیض آباد کی دیں گے, فیض آباد جائیں گے. پورے پاکستان کو بند کرنے کا کہیں گے, پورا پاکستان بند کریں گے. اس لیے یہ آپ بالکل اپنے آپ کو تیار کریں. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ خادم حسین رضوی کا ناموس رسالت کا مشن جو ہے وہ زندہ اور تابندہ ہے.
باقی حکومت جو مرضی کہتی رہے، وہ ممکن ہے کچھ مشائخ ٹی ویوں پر لے آئیں، کچھ مفتی اور مولوی لے آئیں، لیکن مفتی منیب الرحمان بھی مفتی ہے، مفتی عبدالقوی بھی مفتی ہے. ہاں، مفتی میں فرق ہے. تو مفتی عبدالقوی جیسے کسی مولوی پیر کی ہم بات مانتے نہیں. باقی کوئی حلالی مفتی مولوی ہے ہمارے سامنے لاؤ، اگر کہے کہ ہمارا موقف غلط ہے، ہم ابھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. مفتی ہو حلالی قسم کا ہو، جس نے دین صرف پڑھا ہی نہ ہو، اس پر عمل کرنے والا بھی ہو. پڑھا تو مفتی عبدالقوی نے بھی ہے، پڑھا تو اس نے بھی ہے سب کچھ. اس لیے آپ لوگ دلیر ہوں. یہ نہ علامہ خادم حسین رضوی کا مسئلہ ہے، نہ میرا مسئلہ ہے، نہ سعد حسین رضوی صاحب کا مسئلہ ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کا ہے. یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر پی ڈی ایم والے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں تو پاکستان تو بنا ہی حضور کے نام پر ہے. اس لا الہ الا اللہ. محمد اور آپ حضرات بالکل اپنی تیاری جو ہے وہ رکھیں. اس دفعہ جب دوسری دفعہ ہم جیل گئے نا، تو علامہ نور محمد صاحب تھے اسلام آباد کے. تو ہم گئے تو ہمارے پاس کمبل وغیرہ سارا سامان تھا. تو کہتے ہیں یار یہ تم لوگ کیسے لے آئے ہو، ہم نہیں لا سکے. میں نے کہا آپ کی پہلی دفعہ ہے، اگلی دفعہ آپ بھی یہ سب کچھ لائیں گے. تو اس لیے آپ بھی ایک بیگ ہلکا سا گھر میں تیار کر لیں، جس میں چادر 2-4 کپڑے ہوں. دیکھیں نا، نیت کا بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے. جب ہم حضور کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ اب مالکوں کی مرضی ہے. لبیک کا نعرہ داتا کی نگری میں لگوائیں، فیض آباد میں لگوائیں، جیل میں لگوائیں، جہاں لگوائیں گے ہم لگانے کے لیے تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. باقی مسجد کمیٹیوں والے اور پولیس والے یہ بالکل انسان بن جائیں. کم از کم اتنی غیرت لے کر ضرور مرو کہ قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہو. عالم دین گرفتار ہو جائے، پیچھے سے آپ بندہ نیا رکھ لیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے پکا تہیہ کر لیا ہے، جو کمیٹی مولوی کے ساتھ زیادتی کرے گی اس کی انشاءاللہ مرمت ہم کریں گے. اس کی مرمت کریں گے ہم بالکل صحیح کر کے. دین کے یہ مسجد کے ٹھیکیدار ہو تم. مسجد اللہ رسول کے لیے وقف ہو چکی ہے. کمیٹی کا کام ہے صرف یہاں صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا، بس اس سے بڑا کوئی کام نہیں. باقی ناموس رسالت سب سے بڑا کام ہے. جو ناموس رسالت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، ہم نے ایسے پیروں کی پرواہ نہیں کی تو کمیٹی کی ہم کیا پرواہ کرتے ہیں. لہذا بالکل آپ نے علماء کو بالکل تنگ نہیں کرنا. جناب آپ 20 دن غیر حاضر رہے، 30 دن غیر حاضر رہے، ایسے منافقوں سے کو نماز پڑھانے سے بہتر ہے بندہ نماز ہی نہ پڑھائے. وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں کہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہو اور وہ مسجدوں میں بیٹھا رہے. غزوہ احد کے موقع پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت کفار مکہ 70 مرتبہ آپ پر حملہ کر رہے تھے، این اس وقت منافقین مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. این اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. مسجد کو انہوں نے نہیں چھوڑا، نماز پڑھی، لیکن ان کا کلمہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. اس لیے غیرت کریں،
اپنے آپ کو بیدار کریں. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ شامی لبیک. نصیحت شام ننھے مجاہد صرف 5 منٹ کے لیے بابا جی کے انداز میں گفتگو کریں گے. عمر دیکھ لیں اور انداز دیکھ لیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بلا تاخیر خطاب شروع ہوگا. ننھے مجاہد محمد نعمان رضوی حلقہ پی پی 17 سے تعلق ہے. باواز بلند نعرہ لگائے لبیک. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک.